خلیفہ مجاز حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے، لہذا بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کروں کہ حضرت والا خطابت کی کرسی پر جلوہ افروز ہوں اور اپنے نورانی عرفانی بیانات سے ہم سامعین کو نوازے، حضرت کا استقبال کریں کہ صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، یہ کھانا پہ پرندوں کے حوالے کر دے، اور ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، ارے بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے۔ بڑے بڑے جلسے میں جاتا ہے اس جامعہ میں حصہ آیا ہے، بڑے بڑے جلسے میں جاتا ہے مقام وغیرہ ایک کرنے کے لیے تو کٹیہار کا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہم سب کی نگاہوں کے مرکز عالمی شہرت یافتہ عرب اور عجم کی محبوب شخصیت حضرت اقدس مولانا غلام مستانوی دامت برکاتہم، جن کی نگاہ شفقت نے ہمیں آپ کے درمیان کچھ کہنے کا موقع نصیب کیا۔ یہ عظیم المرتبہ ادارہ بزم سجاد کے اختتامی پروگرام میں شرکت ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اور طلبہ کرام نے جس انداز میں اپنا پروگرام پیش کیا، بیانات کی عمدگی ہو، مکالمے کی شیفتگی ہو، نعت و نظم کی خوبصورتی ہو، یا انامسری کی جاذبیت ہو، ہر حصہ اپنے اندر حسن و جمال رکھتا تھا، محنت و مجاہدہ کی عکاسی کر رہا تھا۔ حضرت اقدس نے جن قیمتی کلمات کے ذریعے سے آپ حضرات کی ہمت افزائی کی ہے، اب اس کے بعد ہم چھوٹوں کو زیب نہیں دیتا کہ مزید اس پر حاشیہ آرائی کرے، اس لیے میں آپ حضرات کے ان کاوشوں پر مزید تبصرہ کرتے ہوئے دو چند باتیں عرض کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے انسانی دماغ کو کمالات کا خزینہ، کمالات کا دفینہ اللہ نے انسانی
دماغ کو بنایا ہے۔ انسانی دماغ میں علمی کمالات ہوں، فکری کمالات ہوں، تخلیقی اور اختراعی کمالات ہوں، جس قسم کے بھی کمالات انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں، ان تمام تر کمالات کے اظہار کے لیے، ان تمام تر کمالات کو سامنے لانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو دو طاقت و قوت عطا فرمائی۔ ایک طاقت کا نام زبانی طاقت ہے، زبان ہے، اور دوسری طاقت کا نام قلم ہے۔ رب کریم نے انسانی کمالات کے اظہار کے لیے اللہ نے زبان بھی عطا کی ہے اور اللہ نے قلم بھی عطا کیا ہے۔ جب تک یہ دو چیزیں نہ ہوں، انسان کے بہت سارے کمالات انسان کے ذہن و دماغ میں ہی رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی کمالات کا جو مخزن بنایا، جس کو ذہن کہا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ جس طرح زمین کے اندر بہت سارے خزانے ہوتے ہیں، زمین اپنے اندر بہت سارے خزانوں کو چھپائے ہوئے ہوتی ہے، چاہے وہ خزانہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، کسی اور شکل میں ہو، جس طرح وہ خزانے زمین کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے بھی انسانی ذہن و دماغ میں بہت سارے کمالات، بہت ساری خوبیاں، بہت ساری صفات، بہت ساری اچھائیاں اللہ رب العزت نے زمین کی طرح اس کے ذہن کو دفینہ اور خزینہ بنایا ہے۔ اگر ہم اور آپ محنت، مجاہدہ، مشقت، طلب اور سعی پیہم کے ذریعے اپنی ان صلاحیتوں کو اجاگر کریں، ان صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کریں، تو وہ صلاحیتیں، وہ تمام تر استعداد جب ہمارے ذہن و دماغ میں ابھرتی ہیں، اور استعداد اور صلاحیت کا چشمہ، ان استعداد کا سوتا اگر ہمارے ذہن و دماغ میں پھوٹتا ہے، اور یہ چشمہ اگر ہمارے ذہن و دماغ میں ابلتا ہے، تو اسی ابلتے ہوئے چشمے اور اسی ابلتے ہوئے سوتے، اس کے اظہار کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو زبان عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو قلم عطا کیا ہے۔ انہی دو چیزوں میں جلا پیدا کرنا ہو، انہی دو چیزوں کو نکھارنا ہو، تو اسی نکھارنے کی جگہ، اسی جگہ کو انجمن کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز طلبہ، زبان میں نکھار کا آنا، زبان میں عمدگی کا آنا، سلاست کا آنا، شیفتگی کا آنا، جاذبیت کا آنا، کشش کا آنا، یہ مطلوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اگر یہ مطلوب نہ ہوتا، پسندیدہ نہ ہوتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ دعا نہ کیے ہوتے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسان بھی کر دیجئے، ہمارے سینے میں انشراح کی کیفیت پیدا کیجئے، ہمارے دل کے اندر شرح صدر عطا کیجئے اور آسان بھی بنا دیجئے، اور ہماری زبان کو کھول دیجئے، تاکہ زبان میں وہ نکھار پیدا ہو، وہ سلاست پیدا ہو، وہ فصاحت پیدا ہو، بولنے کی وہ جاذبیت پیدا ہو، بولنے میں وہ کشش پیدا ہو، کہ اگر میں دعوت دین کو لے کر، تبلیغ دین کو لے کر اگر فرعون کے محل میں جاتا ہوں، تو میری زبان میں لکنت آنے نہ پائے، میری زبان لڑکھڑانے نہ پائے، بلکہ پوری فصاحت کے ساتھ، پوری بلاغت کے ساتھ، پوری سلاست کے ساتھ
پوری عمدگی کے ساتھ، پوری تاثیر کے ساتھ میں اپنی بات وہاں کہہ سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا، یہ تمنا، یہ طلب پروردگار کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن کریم میں نقل کیا ہے۔ اور نقل کا منشا یہ ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم اپنے دل میں، اپنے دماغ میں علمی خزانہ رکھتے ہو، فکری خزانہ رکھتے ہو، اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن میں کمالات رکھتے ہو، اور اگر تم زندہ دل رہنا چاہتے ہو تو تم بھی اس بات کی کوشش کرنا کہ تمہاری زبان میں سلاست اور عمدگی ہو۔ میرے عزیز طلبہ، اس زبان کی عمدگی کے ساتھ، اس زبان کی سلاست کے ساتھ، اس زبان کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کسی بھی خطیب کے لیے، کسی بھی مقرر کے لیے، کسی بھی وائز کے لیے اور کہنا چاہیے کہ درد دل رکھنے والے امت کے ہر فرد کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اے عزیز طلبہ، ذرا غور سے سنیے، 3 چیزوں کا آپ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ جب تک علم کے ساتھ ساتھ، تحقیق کے ساتھ ساتھ، کمالات کے ساتھ ساتھ، آپ کے اندرونی کمالات اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ میں 3 باتیں نہیں ہیں تو یاد رکھیں آپ کامیاب مقرر، آپ کامیاب مقرر، آپ بہترین خطیب، آپ شیریں بیاں وائز نہیں بن سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے اندر 3 باتیں نہ ہوں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ خطابت کے لیے اور شیریں بیاں واز کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہماری زبان زبان ہوش مند ہو۔ اگر ہم خطاب کرتے ہیں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہمارے سامعین میں ہر طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، اپنے بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، ہر سطح کے لوگ ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہم وہ زبان استعمال کریں جو زبان مخاطب اور سامعین کی سمجھ کے مطابق ہو، ان کی سمجھ سے بالا تر نہ ہو، بلکہ وہ اپنی زبان زمانے کے حالات، لوگوں کی سوچ اور فکر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی زبان زبان ہوشمند ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ فکر انجمن، ایسی فکر زمانہ کس بات کا متقاضی ہے، حالات آپ سے کیا چاہتے ہیں، ماحول کس بات کا آپ سے مطالبہ کرتا ہے، ان چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے فکر انجمن ہو۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کی انجمن کے انتظامیہ کو اور حضرت کی دعاؤں کی برکت سے آپ کے ذہن رسا کو کہ آپ نے الحمدللہ آج ہمارے ملک میں جس طرح کے مسائل سلگ رہے ہیں، جس طرح کے مسائل اچھل رہے ہیں، انہیں اچھلتے ہوئے، انہیں سلگتے ہوئے مضمون کو آپ نے اپنا محور بنایا۔ حجاب کا مسئلہ ہو، دیگر مسلمانوں کی قربانیوں کا مسئلہ ہو، ایسے ہی مسائل پر آپ نے اپنے پروگرام کو پیش کیا ہے، جن پروگرام آج کا زمانہ تقاضا کرتا ہے کہ ہماری معلومات بطور خاص ان مضمون پر ہونی چاہیے۔ چنانچہ آپ مکالمہ دیکھیں، نظم دیکھیں اور حجاب کی باتوں کو دیکھیں، شرم و حیا کی تقریر کو دیکھیں، یہ تمام چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ الحمدللہ آپ کو ایسے اساتذہ میسر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فکر انجمن کا حامل بنایا ہے کہ انہوں نے آپ کو ایسے مضامین آپ کے ہاتھوں میں تھمایا، ایسے مضامین کی طرف رہنمائی کی ہے کہ جن مضامین کا تقاضا یا آج کے زمانے اور حالات کا تقاضا ہے۔ تو زبان ہوشمند بھی ہونا چاہیے، فکر انجمن بھی ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے عزیز طلبہ نقش ہیں سب ناتمام خونے جگر کے بغیر، نقش ہیں سب ناتمام خونے جگر کے بغیر۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خطیب کے اندر، وائز کے اندر وہ دل درد مند رکھتا ہو، وہ صرف الفاظ کے نشیب و فراز میں گم نہ ہو جاتا ہو، وہ اونچے اونچے الفاظ کی تلاش میں کہیں اور نہ چلا جاتا ہو، بلکہ امت کو جس مضمون کی ضرورت ہے، جس مسئلے کی رہنمائی ہے، ان کی اصلاح کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے، وہ درد دل کے ساتھ ایسے مضمون کا انتخاب کرے اور درد دل کے ساتھ ان مضمون پہ تیاری کرے
اور درد دل کے ساتھ اس مضمون کو لوگوں کے سامنے رکھے، ورنہ آپ نے سنا ہوگا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور۔ ملا بھی اذان دیتا ہے، مجاہد بھی اذان دیتا ہے۔ مجاہد جب اذان دیتا ہے، اس کے اذان کی اس کی اذان کا ہر لفظ دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے، تڑپتے ہوئے دلوں سے نکلتا ہے، لرزتے ہوئے دلوں سے نکلتا ہے، محبت کی آواز میں نکلتا ہے۔ اس کی آواز ٹکراتی ہے پہاڑوں سے، اس کی آواز ٹکراتی ہے دیواروں سے، اس کی آواز ٹکراتی ہے لوگوں کے دلوں سے ٹکراتی ہے، تو اسی آواز پر انسان میں ایمانی حرارت، انسان کے اندر ایمانی غیرت جاگ جاتی ہے، اور انسان اس کی آواز پہ لبیک کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاں ہمیں اپنی درسی کتابوں پہ محنت کرنی ہے، جہاں ہمیں اپنی تقریر پہ محنت کرنی ہے، جہاں ہمیں اپنی تحریر پہ محنت کرنی ہے، وہ اپنی تقریر اور اپنی تحریر اور اپنی درسی کتابوں پر محنت کے ساتھ ساتھ ہمیں درد دل کی کیفیت کے اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ اگر دل کے اندر امت کے لیے، اپنے آپ کے لیے درد دل اگر نہیں ہے، سوز دل اگر نہیں ہے، کرب اگر نہیں ہے، دل کے اندر کوئی چوٹ اگر نہیں ہے، دل کے اندر خوف اور خشیت اگر نہیں ہے، تو یاد رکھیں وہ بیان سی بیان کی حد تک ہو سکتا ہے، وہ واز سی واز کی حد تک ہو سکتا ہے، دلوں کے دروازے کو اور دلوں کے پردے کو ہمارا بیان نہیں چھو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان ساری محنتوں، ان سارے مجاہدوں، ان ساری قربانیوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس جامعہ کے نورانی اور عرفانی ماحول سے نکل کر آپ کوئی بہار میں جائیں، اڑیسہ میں جائیں، جھارکھنڈ میں جائیں، مہاراشٹر میں جائیں، گجرات میں جائیں، کہیں بھی